بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر مہینہ، رمضان رمضان کا، الذی وہ جو، انزلہ نازل کیا گیا، فی میں، ہی جس یا اس، القرآن قرآن، ہدن وہ ہدایت ہے، لیے یا واسطے یا کے لیے، الناسی لوگوں کے، واو اور بیناتن واضح یا صاف دلائل، من سے، الہدا ہدایت، واو اور الفرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ فا تو یا پس، من جو شخص، شہیدہ پائے، من سے کم تم، الشہرہ مہینہ، فا پس لا چاہیے، یسم وہ روزہ رکھے، ہو اس مہینے کا، واو اور من جو شخص، کانا ہو، مریضن مریض، او یا علی پر، سفرن سفر، فا تو عدتن گنتی ہوگی، من سے ایامین دنوں، اخر دوسرے، یریدو چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ، بی پر کم تم، الیسر آسانی، واو اور لا نہیں، یریدو وہ چاہتا، بی پر کم تم، العسر تنگی یا دشواری، واو اور لی تاکہ، تکملو تم پورا کرو، العدت گنتی، واو اور لی تاکہ، تکبرو بڑائی بولو، اللہ اللہ کی، علی پر ما اس کے جو، ہدا اس نے راہ دکھائی، کم تمہیں، واو اور لعل تاکہ، کم تم تشکرون شکر ادا کرو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور قرآن ایسی کتاب ہے جس میں لوگوں کے لیے ہدایت موجود ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس قرآن کے اندر ایسی واضح نشانیاں موجود ہیں جو ہدایت کا ذریعہ بھی ہیں اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہیں۔ فما شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو شخص تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے پس اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، وما کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو شخص بیمار ہو یا وہ سفر میں ہو پس وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی مکمل کر لے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تنگی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم اس گنتی کو مکمل کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے تاکہ اس پہ تم اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مقدس خوبصورت مہینے رمضان المبارک کے بارے میں مزید وضاحت فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ سب سے بڑا انعام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، اور ہماری زندگیوں کا مقصد اور ہماری زندگیاں سب کچھ اس قرآن کے اندر ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا انعام ہدایت اور فرقان اور سب کچھ یہ قرآن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا وہ مہینہ رمضان تمام مہینوں سے مقدس ہے۔ تو فرمایا کہ اس مہینے کے اندر، اب دیکھیں قرآن تو 23.5 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کیا تو وہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا،
کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اتار کے آسمانی دنیا میں بیت العزہ جو جگہ تھی وہاں پر اس کو رکھ دیا، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور تھوڑا تھوڑا کر کے وقت کے مطابق، ضرورت اور حالات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کو بھیجتے رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کی جو فرسٹ ورسز نازل ہوئی ہیں وہ رمضان المبارک کی 24ویں رات میں نازل ہوئی ہیں۔ 24 رمضان تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی مرتبہ قرآن کو نازل کیا۔ حالانکہ قرآن کریم تو شروع میں ہی نازل ہو گیا تھا، لیکن ہمارے حساب کے مطابق رمضان جو روزے جو فرض ہوئے باقاعدہ رمضان کے مہینہ میں وہ 2 ہجری میں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس تمام معاملات اور رمضان اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک پراپر طریقے کے ساتھ اللہ پاک کے ہاں موجود تھی کہ ان کو کس طریقے سے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کون سی چیز کس وقت نازل کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی کہ اس کے علم کے مطابق، اس کے بھیجنے کے مطابق یہ رمضان میں قرآن کریم اللہ پاک نے سب سے پہلی آیات رمضان المبارک میں نازل فرمائی ہیں۔ تو اس لیے کیا ہوا کہ اس رمضان میں پھر یہ ہے کہ اس کے اندر شب قدر جو ہے وہ وہی رات ہے جس میں، کیونکہ جب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آ جاتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب لیلۃ القدر فکس نہیں ہے تو پھر کس رات میں نازل ہوا؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو پہلی آیات ہیں ان کے لیے کوئی فکس رات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی اسی طرح ہمارے لیے یہ اجمال رکھا ہوا ہے کہ ہمیں اس بارے میں نہیں پتہ کہ یہ کون سی مخصوص رات تھی۔ کیوں کہ شب قدر کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی ہے، اور یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر کوئی خوبصورت سی وہ رات ہے، اور اس کے بارے میں قطعی علم نہیں دیا گیا کہ وہ کون سی رات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس رات کو تلاش کریں، اور اس تلاش کی وجہ سے ہم پوری راتیں جاگیں اور ایک رات کے بجائے بار بار جا کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ اور جو بہت فکر کرے گا اس رات کو ڈھونڈنے کی، اس کو تلاش کرنے کی، اس کو اس رات کا ثواب بھی مل جائے گا، اور وہ رات کہیں نہ کہیں عبادات کے اندر اس کی چھپی ہوگی۔ لیکن رب کریم معاف فرمائے، ہم لوگوں نے آسان راستہ ڈھونڈنا ہمیں پسند ہے کہ 15 شعبان کے بارے میں ہم نے سوچ لیا، وہ ہم پوری رات جاگ جائیں گے۔ 27 رجب کے بارے میں ہم نے کچھ سن لیا، ہم پوری رات جاگ جائیں گے۔ لیکن جس رات کے بارے میں کنفرم قرآن کریم کے اندر موجود ہے میری پیاری بہنوں کہ یہ رات بہت افضل ہے، ہزاروں مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے اور بہت پسند ہے، اس رات کوئی محروم نہیں ہوگا، تو وہ رات ہم تلاش نہیں کرتے۔ اس کے لیے نہ کسی رات میں ہم تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، نہ اس میں ہم جاگتے ہیں، نہ ہم تسبیحات کرتے ہیں۔ بہرحال زیادہ اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آئے، پھر اس میں سے بھی آخری عشرے میں آئے، پھر اس میں سے بھی 21، 23، 25، 27 اور 29 رات میں آئے، اور جو اس کو تلاش کرنے کی کوشش کر کے ہر رات کچھ نہ کچھ ذکر کرے گا، عبادت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو ضرور اس رات کی عبادت بھی نصیب فرما دیں گے۔ پھر فرمایا کہ ہدی للناس، یہ قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے، ہر طرح کی ہدایت جو ہے وہ اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ وبینات من الہدی، اور ہدایت کی واضح نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ یعنی دیکھیں کہ ہم خود فیل کر رہے ہیں کہ جب سے ہم لوگوں نے اس قرآن کے ساتھ جڑے ہیں، ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا ہے، ہم نے اس کو سیکھنا شروع کیا ہے، یا ہم نے اس میں عمل کی نیت کی ہے، تو ہدایت کے راستے کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنا فرق تو میری بہنوں میں اور مجھ میں آیا ہوگا کہ پہلے گناہ کرتے ہوئے کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی، کوئی افسوس نہیں ہوتا تھا۔ اب گناہ کریں تو کم از کم ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، افسوس بھی ہوتا ہے اور شرمندگی بھی ہوتی ہے، لیکن کبھی ہم کر بھی لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ افسوس بھی ہمارا پسند ہے کہ ہم گناہ کو گناہ تو سمجھنے میں آ گئے، اور انشاءاللہ اللہ پاک ایک دن گناہ چھڑوا بھی دیں گے۔ فرقان کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی، کلیئر کرنے والی، واضح کرنے والی، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، یہ قرآن ہمیں سکھا دیتا ہے۔ اس قرآن میں موجود ہے کہ صحیح راستہ، اور جو اس طرح قرآن سے ہدایت حاصل کر لیتا ہے پھر اس کو عام زندگی میں بھی صحیح اور غلط کی پہچان آ جاتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ پھر فرمایا ومن کان مریضا او
فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ وہ الفاظ ہیں جن کی میں بات کر رہی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ چھوٹ دی صحابہ کرام کو کہ آپ لوگوں میں سے جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہو اور وہ فدیہ دینا چاہتا ہے تو وہ بے شک بغیر کسی وجہ کے بھی روزہ چھوڑ دیں، اور اس کے بعد پہلے اسی آیت مبارکہ کے اندر فرمایا تھا کہ جو بیمار ہو یا مریض سفر پہ ہو تو وہ کیا کرے، دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے، لیکن عام انسان کو یہ چھوٹ دے دی گئی تھی کہ وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ تو اب وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیوں نہیں فدیہ دے سکتا، اب کیوں روزہ رکھنا ضروری ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے اب فرما دیا ہے، قرآن میں فرما دیا ہے۔ کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی تفسیر آیات ہی کرتی ہیں، کچھ آیات کی تفسیر احادیث کرتی ہیں۔ جو فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص بھی اب رمضان کا مہینہ پائے گا وہ روزہ رکھے گا، لیکن اسلام شرط ہے، کوئی مسلمان ہوگا اور اس کے سامنے رمضان کا مہینہ آ جائے گا تو پھر وہ کیا کرے گا، روزہ رکھے گا۔ بالغ ہونا شرط ہے، صحت یاب ہونا شرط ہے، مقیم ہونا شرط ہے، لیکن فرمایا کہ جو بھی تم میں سے کیا کرے رمضان کا مہینہ پائے فلیصمہ، روزہ رکھے۔ اب ہر شخص پہ روزہ رکھنا ضروری ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر شخص پہ روزہ رکھنا، اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا آیت میں کہ اب کوئی فدیہ نہیں دے گا، ہر شخص روزہ رکھے گا، تو کیا پھر مریض اور مسافر بھی روزہ رکھیں گے؟ اللہ پاک کی نرمی دیکھیں، اللہ کی محبت دیکھیں کہ کہیں انسان جو ہے نا یہ فتویٰ نہ لگا دے کہ اب اس جملے کی وجہ سے مریض اور مسافر بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ان کی سہولت بھی ختم کر دی گئی۔ اس لیے اللہ پاک نے دوبارہ یاد کروا دیا، دوبارہ تاکید کر دی، لیکن ومن کان مریضا، جو شخص بیمار ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی مکمل کرے گا۔ یعنی پہلی بات اللہ پاک نے کہہ دیا کہ مریض یا مسافر ابھی بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کے لیے ابھی بھی ریلیف موجود ہے، لیکن کیا ریلیف ہے؟ یہ ریلیف ان کے لیے ابھی بھی نہیں ہے کہ وہ فدیہ دیں۔ فعدۃ من ایام اخر، تو وہ کیا کریں، دوسرے دنوں میں گنتی مکمل کر لیں، دوسرے دنوں میں کیا کریں، گنتی مکمل کر لیں۔ یعنی کہ ان کو روزہ مریض جب بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑے گا تو صحت یابی کے بعد وہ روزے کی قضا کرے گا۔ مسافر جب وہ سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑے گا تو جب مقیم ہو جائے گا، آرام اور آسائش میں آ جائے گا تو پھر وہ کیا کرے گا، واپس روزہ ہی رکھے گا، فدیہ نہیں دے گا۔ اور قرآن کی بعض آیات کی تفسیر جو احادیث مبارکہ کرتی ہیں، اور بعض فقہ کے اندر ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف دلائل وغیرہ اور قیاس اور مختلف چیزیں جن کے ساتھ ہمیں مسائل پتہ چلتے ہیں، تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا فدیہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ جو شخص ایسا بوڑھا ہو جائے، یہ بات کل بھی ہوئی تھی، شیخ فانی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو، بوڑھا اتنا ہو گیا کہ اب ظاہر جوانی تو آنی نہیں ہے، اگلے سال اس سے بھی زیادہ کمزور ہو جائے گا، وہ بھی اپنا فدیہ دے سکتا ہے۔ بیماری ایسی ہے کہ اس کو ڈاکٹرز کہہ دیں کہ امید نہیں ہے ٹھیک ہونے کی، آج اگر یہ اس سال روزہ نہیں رکھ پا رہا تو اگلے سال کوشش کر کے روزہ تو رکھ لے گا، لیکن قضا رکھنے کی جان طاقت اس کے اندر نہیں ہے، وہ قضا روزہ کبھی بھی نہیں رکھ سکے گا۔ وہ اس لیے اس کی بیماری ایسی ہے کہ اس کی زیادہ ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، کچھ ٹھیک ہو بھی گیا تو کمزوری نہیں جائے گی اور وہ روزہ نہیں رکھ پائے گا۔ قضا روزہ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے، میرے اندر کتنی طاقت ہے، میں کتنا کمزور ہوں، میں کیسا ہوں، ہر بندہ جانتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ روزہ اس کے بعد وہ کیا کرے گا، فدیہ دے دے گا۔ کیوں کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، رب کریم ہمارے ساتھ تنگی کا معاملہ نہیں کرتے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اس کو اتنا زیادہ اس جملے کو اپنے لیے لے لیتے ہیں کہ جو اللہ پاک کی طرف سے آسانیاں ہی ہوتی ہیں۔ اب میری بات سنیں کہ اب سوال ہی پیدا تھا کہ کیا آسانی، یہاں کیا آسانی ہے؟ ہزاروں آسانیاں اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں، بیمار ہے، مسافر ہے، روزہ نہیں رکھے گا، یہ جو دوسرے دنوں میں روزہ رکھنے کی بات کی گئی ہے نا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ وہ گنتی مکمل کریں، یہ بھی رب کریم کا انعام ہے۔ روزے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، روزے کی عظمت اتنی زیادہ ہے، روزے کی وجہ سے اجر اتنا زیادہ ہے کہ رب کریم نے چاہا کہ میرے بندے کا یہ اجر ضائع نہ ہو جائے۔ بیماری یا سفر کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑ دیا تھا، لیکن اب کیا کرے، یہ روزہ واپس رکھ لے، گنتی مکمل کر لے، اور اس کو تاکہ یہ میں جو اجر اس کے لیے تھا نا، اس اجر سے محروم نہ ہو جائے، یہ اجر اس کو واپس مل جائے، لیکن سہولت بھی دی اور نقصان کے ازالے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ دیکھیں کہ اگر ہم جون اور جولائی 15 گھنٹے کا 16 گھنٹے کا روزہ چھوڑ دیں تو واپس اگر دسمبر میں رکھیں تو کوئی منع نہیں ہے، دسمبر اور جنوری چھوٹے 3 دن ان میں روزہ رکھ لیں،
کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ایک مہینے، اس مہینے روزہ چھوڑا، اس سال روزہ چھوڑا کسی بیماری کی وجہ سے، تو آج سے 20 سال بعد روزہ رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ روزہ رکھنے کی نیت ہونی چاہیے میری پیاری بہنوں۔ صرف اتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں روزے کی فکر ہو، اللہ تنگ نہیں کرتے ہمیں۔ اگر ہم ایک ڈائری کے اوپر روزے لکھتے جائیں، ہمیں نہیں ایک سال بھی ہمت لگی، دوسرے سال بھی ہمت نہیں لگی، 30 سال گزر گئے زندگی کے 40، لیکن ہم ہر سال نوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں مسئلہ پتہ ہے کہ ہم فدیہ نہیں دے سکتے۔ ہم اپنی ڈائری کے اوپر روزے لکھتے جائیں اور کوشش کریں، ارادہ کریں، پھر رہ جائے، پھر رہ جائے، پھر رہ جائے، پھر یہاں تک کہ 50 سال، ہم 70 سال کے ہو گئے، اب ہماری وقت ہی ختم ہو گیا، اب ہم روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، فدیے والی کنڈیشن آ گئی۔ اب اللہ کہتے ہیں نا اب فدیہ نہیں دے سکتے، نہیں، اب شہوانی ہو گیا، روزے لکھے ہوئے تھے، ابھی وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد 40 سال کی عمر میں موت آ گئی، 35 سال کی طاقت کی عمر میں آ گئی، ایک کام کرنا ہے، اس ڈائری میں روزے لکھ لیں، اپنی پیاری جو بیٹی ہوگی، ہسبینڈ ہوگا، جو آپ کو پتہ ہے، آپ کی بہن، آپ کی امی، جو آپ کی بہت کیئر کرنے والا ہے، اس کو بتا دیں یہ میں نے روزے لکھے ہوئے ہیں، میں یہ ضرور رکھوں گی، لیکن جو میں رکھوں گی روزہ اس کو میں پین سے کراس کر لوں گی، جو میرا رہتا ہوگا یہ میری ڈائری کھول کے دیکھنا، یہاں لکھے ہوں گے، میرا فدیہ ادا کر دینا۔ اللہ نے فدیے کا راستہ ہمیشہ کے لیے نہیں بند کر دیا کہ ہم کہیں کہ ہم لوگ نہیں رکھ پا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ ہمارا جو ہے وہ کر دیا اور آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب یا سزا دیں گے۔ ہم صرف اتنی فکر کریں گے، اپنے کسی عزیز کو کہہ دیں گے، اگر ہمارے پاس مال ہے، پیسے ہیں، ہم اس کو پیسے بھی دے دیں، نہیں دیتے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم جب اللہ کے حوالے ہو جائیں گے تو سب کو بڑی قدر آ جائے گی، پھر کوئی بھی شوق سے، محبت سے، پیار سے ہمارا فدیہ دے دے گا تو وہ فدیہ دے تو ہمارے اوپر سے وہ چیز، وہ ذمہ داری ہٹ جائے گی۔ یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کبھی بھی نہیں دے سکتے، ایون کہ کفارے کے کسی نے 60 روزے رکھنے ہیں، وہ ارادہ کرتا ہے، ہر سال کرتا ہے، نہیں رکھ پا رہا، وہ 60 اس نے ڈائری میں لکھے ہوئے ہیں، کسی کو اس نے وصیت کر دی کہ میں یہ رکھوں گی لیکن میں نہیں رکھ سکی تو میرا فدیہ ادا کر دینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اس کی، یہ یاد رکھیں کہ بغیر وصیت کے کسی دوسرے نے آپ کا فدیہ ادا کر دیا تو فدیہ نہیں ہوتا، فدیے کے لیے وصیت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ رب دیکھتے ہیں کہ جس نے روزہ چھوڑا ہے کیا اس کو بھی کوئی فکر ہے کہ میرا روزہ رہ گیا ہے، میں نے فدیہ دینا ہے، یہ اس کو بھی فکر ہے کہ میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے، میرا ثواب رہ نہ جائے یا نہیں۔ یعنی ایک انسان نے لاپرواہی میں پوری زندگی گزار دی، نہ وصیت کی، نہ کسی کو بتایا، نہ اس کی کوئی ٹینشن لی، نہ روزہ رکھنے کی کبھی نیت کی۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ کسی سال دسمبر میں اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے، آپ ایک روزہ رکھ لیتے ہیں نا، تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ چاہتا ہے روزہ رکھنا، نہیں اس کو موقع مل رہا، میرا پیارا بندہ ہے، رمضان میں روزے رکھ لیتا ہے، ابھی اس کو واقعی نہیں رکھنے ہوتے، تو مرنے کے بعد ہمارے گھر والے جب وہ روزے کے فدیہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ تو رب کریم نے بڑی آسانیاں کی ہوئی ہیں، یہ آسانیاں ہی ہیں ساری، یہ سب آسانیاں ہیں، صرف فدیے کی اجازت ختم ہو گئی، کیونکہ آپ مجھے سوچیں کہ اگر آج یہ اجازت ہوتی تو کون روزے رکھتا؟ صرف غریب، صرف وہ شخص جس کے پاس فدیے کے پیسے نہ ہوتے، ہر شخص اپنا فدیہ دے دیتا اور روزے کی یہ جو مزہ، یہ راحت، یہ سکون، یہ سب چھن جاتا ہم لوگوں سے، اور غریب روتا کہ میرے اوپر ہی صرف روزے ہیں، پھر غریب بھی مزدوری کر کے پیسے جوڑ جوڑ کے وہ بھی فدیہ دے دیتا، تو یہ روزے کی افادیت، یہ ثواب، یہ لذت، یہ راحت کہاں سے ہم لوگ لیتے؟ تو یہ فدیہ، یہ اس اللہ پاک کی طرف سے ایک دین مذاق نہیں ہے، اللہ پاک نے روزے رکھوائے ہیں تو سب لوگ روزے رکھیں گے، سب اس اجر کو حاصل کریں گے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو تمہیں ہدایت دی ہے نا میں نے، اس میں اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ کیا مطلب کہ اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ جو عیدین کی نماز میں نا، عید الفطر میں تسبیحات پڑھی جاتی ہوں گی، اپنے بیانات میں عید کی جو خطبہ ہوتا ہے اس میں سنی ہوگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد، وہ بھی مراد ہے، اور ویسے بھی اللہ کی بڑائی مراد ہے کہ اللہ نے اتنی ہدایت ہمیں دی، اتنی سمجھ دی آپ کو اور مجھے، اللہ نے قرآن کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ ہم یہاں قرآن نہیں پڑھ رہے صرف ایک آیت، ہم تو رمضان میں دورہ بھی کر رہے ہیں، ہم مختلف جگہ سے سن رہے ہیں۔ میں نے اس ٹائم 4 جگہ ایڈمیشن لیا ہوا ہے، میں نے کہا رب کریم مجھے موقع دے دینا، کبھی ایک کا سننے کا دل کرتا ہے، تھوڑا سا ٹائم ملے وہ سنتی ہوں، آپ کے سامنے تو میں ایک وہ ہوں نا کہ مجھے قرآن پاک آتا ہے، مجھے ترجمہ آتا ہے، اگر میں 4 جگہ ایڈمیشن لے سکتی ہوں تو آپ کو تو ایک جگہ ہر حال میں لینا ہے اور اس کو پراپر سننا ہے، وقت نکالنا ہے۔ اب وہ الگ بات ہے، ایک میرا پراپر ہے جس میں نے سننا بھی ہے، سنانا بھی ہے، وہ تو میں نہیں چھوڑ سکتی، لیکن تینوں میں سے جب مجھے موقع ملتا ہے میں سنتی ہوں۔ تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے نا، اس پہ اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا کرم، تو نے ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ، اپنی اس محبوب کتاب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بہت شکر ادا کریں، شکر بننا
بنتا ہے، ہر چیز پہ شکر۔ رب کریم نے ہمیں یہ روزے نا چھوڑنے کی اجازت دے دی۔ اچھا یاد رکھے مریض یا مسافر روزہ چھوڑ دے تو اس پہ کوئی تان و تشنی نہیں ہے، رب کریم نے اسے اجازت دی۔ جس رب نے روزے فرض کیے اسی نے کہا کہ پریگنیٹ اور دودھ پلانے والی اور بیمار روزہ نہ رکھے، اسی نے کہا کہ سفر پہ روزہ نہ رکھو، حالانکہ سفر کیا تھا، بندہ رکھ لیتا سب کچھ، لیکن اللہ نے اجازت دی ہے، لہٰذا اس اجازت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اس سے فائدہ اٹھائے لیکن کوئی محبت سے رکھ لے تو تبھی اس کو منع نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔